خامد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اخراجات پورا کرنے کو عبادت سمجھے، دل کی خوشی سے سعادت سمجھتے ہوئے یہ ذمہ داری پوری کرے، بخل نہ کرے اپنی استطاعت کے مطابق، اور فضول خرچی بھی نہ کرے اگر مال مل گیا ہے تو۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ تم جو بھی مال اپنے اہلیہ پہ خرچ کرتے ہو، اپنی اولاد کی پرورش میں، اپنی متحدی میں کام کرنے والوں پر یا اپنے اوپر، اور نیت یہ ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔ ملینز روپے آپ خرچ کرتے ہیں ان 4 مدات میں، قیامت کا دن ہوگا یہ سارے کا سارا مال آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا، حالانکہ ذمہ داری ہے، حالانکہ یہ واجب کو پورا کیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت اگر کسی کو یاد ہو جائے، اور میری خواہش ہے کہ آپ یہ یاد کر کے لے جائیں اور سنائیں ان کو جن کے گھر اجڑ رہے ہیں، تو میں دعوت تو نہیں کرتا لیکن بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے صحیح مسلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دیناروں کا تذکرہ کیا ہے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار انفقتہ علی اہلک۔ 1 دینار اللہ کی راہ میں تم دے رہے ہو، 2 دینار گردن کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، 3 دینار مسکین کو دیتے ہو۔ تینوں راہیں ہی بڑی ہی مبارک ہیں، لیکن 4 دینار تم اپنی بیوی کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، 4 دیناروں کا جب کھاتا کھلے گا تو کیا ہوگا؟ اعظم اجرا الذي انفقته على اہلک، سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوا ہوگا جو آپ نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ آج یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں، اتنے بخیل کہ وہاں بخیلی بھی شرم آ جاتی ہے۔ اور میں نے لفظ کیوں بول دیا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نیک لوگ وصیت کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کسی بخیل کو نہ دینا، کیونکہ اس نے تو جنت میں جانا نہیں، یہ اکیلی رہ جائے گی۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری ہے کون سی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے بخل سے محفوظ فرمائے۔